هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم حاضر ہیں سلسلہ احکام قرآن میں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات احکام پر گفتگو کی جاتی ہے۔ آج ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 کا۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں، پھر اس کے مضامین پر اللہ نے چاہا تو گفتگو ہوگی۔ قرآن کی روشنی كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. تم پر فرض ہوا کہ جب تم میں کسی کو موت آئے اگر کچھ مال چھوڑے تو وصیت کر جائے اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے موافق دستور، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے تحت آج جن نکات پر گفتگو کی جانی ہے وہ نکات کون سے ہیں؟ قرآن کی روشنی۔ آیت مبارکہ کے ضمن میں زیر بحث لائے جانے والے نکات۔ نمبر 1، مذکورہ آیت مبارکہ دو وجہ سے منسوخ ہے۔ نمبر 2، قرآن پاک میں لفظ خیر کم از کم 5 معنی میں استعمال ہوا ہے۔ نمبر 3، وصیت کی جائز اور ناجائز مختلف اقسام۔ نمبر 4، وصیت کے فضائل اور مواقع۔ نمبر 5، وصیت ایک بہتر معاشرتی حل ہے۔ میرے محترم اور پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن ایک سمندر ہے۔ قرآن علم کا اولین ماخذ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سارے احکام تدریجاً نازل فرمائے، یعنی کچھ احکام ایسے بیان کیے گئے، کچھ نازل کیے گئے، کچھ تفصیل کے ساتھ لازم کیے گئے، پھر کچھ اور تفصیل کے ساتھ لازم کر دیے گئے۔ بعض احکام ایسے ہیں کہ پہلے کچھ اور بیان کیے گئے، بعد میں ان کی جگہ پر دوسرے احکام بیان کر دیے گئے۔ تو قرآن مجید کے اندر نسخ بھی ہے، یعنی آیات ناسخ بھی ہیں اور منسوخہ بھی ہیں۔ ناسخ وہ ہوتی ہیں جو نئے حکم پر مشتمل ہوتی ہیں، اور منسوخ وہ ہوتی ہیں جو سابقہ حکم پر مشتمل ہوتی ہیں۔ بہت ساری آیت مبارکہ ان کا حکم تو منسوخ ہو چکا، لیکن اس کے باوجود ان کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن پاک کا حصہ ہیں، ان کا ترجمہ کیا جاتا ہے، ان کی تلاوت کر کے برکتیں حاصل کی جاتی ہیں، لیکن ان میں بیان کردہ حکم جو ہے اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہوتا۔ آج جو آیت مبارکہ ہم نے شامل سلسلہ کی ہے، یہ ایسی ہی ایک آیت مبارکہ ہے جو منسوخ، یعنی جس کا جو حکم ہے وہ منسوخ ہے۔ پہلے یعنی اہل عرب کے اندر یہ معمول تھا کہ لوگ جب انتقال کا وقت قریب آنے لگتا تو اپنی من چاہی وصیت کیا کرتے تھے۔ آیات میراث اس وقت تک نازل نہیں ہوئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے اندر جو وصیت کا ایک رائج العمل طریقہ تھا، اس کے اندر بھی احسان سے کام لینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب اس وصیت کے اندر احسان یہ ہو سکتا تھا کہ بجائے اس کے کہ یہاں اور وہاں وصیت کی جائے، اپنے والدین کو یاد رکھا جائے، قریبی لوگوں کو یاد رکھا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہاں تک فرما دیا کہ حقاً علی المتقین، کہ ان سب چیزوں کا خیال وہی رکھیں گے
کہ جو اہل تقوی ہیں۔ تو وصیت کا ایک حکم پہلے بیان ہوا کہ وصیت جو ہے وہ والدین کے لیے کرنی ہے، قریبی رشتہ داروں کے لیے کرنی ہے، قریبی رشتہ داروں کو نہیں بھول جانا، اور اس کے اندر بھی احسان اور بھلائی سے کام لینا ہے۔ لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ کر دیا گیا۔ کس اعتبار سے منسوخ کیا گیا؟ دو اعتبار سے۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آیات میراث نازل فرمائی تو بہت تفصیل کے ساتھ والدین کا حصہ بھی بیان کیا، اقربا کا حصہ بھی بیان کیا، بہت سارے مردوں کا، بہت ساری عورتوں کا وراثت میں حصہ بیان کر دیا۔ اب کوئی وصیت کرے یا نہ کرے، لازمی طور پر وراثت سے ان لوگوں کا حصہ ہوگا کہ جن کا بیان قرآن مجید فرقان حمید نے کر دیا۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ وصیت جو ہے وہ وراثت سے پیچھے کی ایک چیز ہے، وراثت وصیت سے بڑھ کر ایک چیز ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت میں حق مقرر فرما دیا تو اب سب سے پہلے اس حق کی پاسداری کی جائے گی، بشرط یہ کہ وہ رشتہ موجود ہو۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے، بیٹے کا انتقال ہوتا ہے تو والدین زندہ ہوں، تو والدین بیٹے کے انتقال کے وقت زندہ ہوں گے تو اپنے بیٹے سے بطور وراثت کے حق پائیں گے۔ اگر والدین کا پہلے سے انتقال ہو گیا تو ظاہر بات ان کا حق اب نہیں بنے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جو وراثت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام بیان فرمائے، اس میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے مختلف افراد کا حصہ بیان کر دیا۔ کچھ مردوں کا حصہ بیان کیا، کچھ عورتوں کا حصہ بیان کیا، اور جن کا قرآن مجید فرقان حمید نے حصہ بیان کیا انہیں اصحاب فرائض کہتے ہیں۔ اور وراثت کا اصول یہ ہے کہ اصحاب فرائض جو ہیں وہ افراد ہیں کہ جو سب سے مقدم ہوتے ہیں، سب سے پہلے ان کا حصہ ہوتا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی 180 نمبر آیت میں جس وصیت کا ذکر ہوا، والدین کے لیے وصیت کرنے کا ذکر ہوا، یہ آیات میراث نازل ہونے سے پہلے کا تھا۔ جب آیات میراث نازل ہوئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان افراد کا حصہ بیان کر دیا کہ جن کا حصہ بیان کیا جانا تھا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جو منسوخ ہونے کا دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جب وصیت ہی ہوتی تھی تو اس بات کی ترغیب دی گئی کہ جو قریبی لوگ ہیں، والدین کا ذکر کیا گیا، ان کے لیے وصیت کی جائے۔ لیکن جب آیات میراث نازل ہوئی تو اب اس کے بعد یہ حکم بیان کر دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کا حصہ بیان کر دیا ہے، جنہیں وارث قرار دے دیا ہے، اب وصیت ان کے لیے نہیں ہے، اب وصیت غیر وارث کے لیے ہے۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول فی خطبتہ عام حجۃ الوداع، کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قد اعطى کل ذی حق حقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ذی حق کو اس کا حق دے دیا، جس کا وراثت میں حق بیان کرنا تھا بیان کر دیا۔ فلا وصیۃ لوارث، تو اب جو ہے وارث کے لیے وصیت نہیں ہوگی۔ تو شریعت مطہرہ نے وارث کے لیے جو وصیت ہے وہ ناجائز قرار دے دی، وارث کے لیے وصیت اب نہیں ہوتی۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 اس میں دو اعتبار سے منسوخ ہے۔ اول اس اعتبار سے کہ اس میں وصیت کرنے کا حکم ہے قریبی لوگوں کے لیے، والدین کے لیے، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث میں ہی ان کا حصہ بیان کر دیا۔ دوسری بات یہ کہ یہ حکم اس وقت تھا کہ جب وراثت نہیں ہوئی تھی، جب وراثت مقرر ہو گئی تو اس کے بعد جن کے لیے وراثت مقرر ہے ان کے لیے وصیت نہیں کی جاتی۔ مثال کے طور پر کسی کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، جسے وراثت سے حصہ ملنا ہی ہے، اب کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے وصیت کر کر جاؤں، یا میرے کئی بیٹے ہیں لیکن ایک بیٹے نے زیادہ خدمت کی ہے، اس کے لیے میں وصیت کر کر جاؤں، یا کوئی ایک بیٹی ہے
کسی وجہ سے اس کو زیادہ ضرورت ہے اس کے لیے وصیت کر کر جاؤں. تو جن کے لیے قرآن مجید فرقان حمید نے حصہ بیان کر دیا انہیں اصحاب فرائض کہتے ہیں. اب وصیت ان کے لیے نہیں ہوتی، وصیت ہوتی ہے غیر وارث کے لیے کہ جس کو بطور وراثت کوئی حصہ نہ مل رہا ہو اس کے لیے وصیت ہوتی ہے. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا پہلا نقطہ جس میں ہم نے اس بات پر گفتگو کی کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے کس اعتبار سے منسوخ ہے. اپنے دوسرے نقطے کی طرف چلتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید سمندر ہے اور اس کا ہر جو لفظ ہے وہ معنی اور مفاہیم اپنے اندر جو ہے وہ لیے ہوئے ہے اور ایک لفظ کے کئی معنی ہیں. جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں لفظ خیر استعمال ہوا، یعنی فرمایا گیا ان ترک خیرا، اگر کوئی خیر چھوڑتا ہے. تو یہاں لفظ خیر سے مراد مال ہے، یعنی اگر کوئی مال چھوڑتا ہے. تو مفسرین نے لکھا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کم سے کم لفظ خیر 5 معنی میں استعمال ہوا ہے. ایک جگہ پر مال کے معنی میں، جیسا کہ یہاں پر اس آیت مبارکہ میں، اور بھی کئی آیت مبارکہ میں، مثلا وما تنفقوا من خیر، یہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے یہاں بھی لفظ خیر مال کے معنی میں استعمال ہوا ہے. بعض جگہوں پر ایمان کے معنی میں استعمال ہوا ہے، بعض جگہوں پر فضل کے معنی میں استعمال ہوا ہے، بعض جگہوں پر عافیت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور بعض جگہوں پر اجر اور ثواب کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تو لفظ ایک ہے لیکن مختلف جگہوں پر مختلف معنی میں اس لفظ کا استعمال ہے. اور جو قرآن پاک کے اس علم سے واقف نہ ہو تو وہ نہ قرآن سمجھ سکتا ہے، نہ ترجمہ کر سکتا ہے، نہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کر سکتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی شرح کرنی ہو، تفسیر کرنی ہو، اس کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ کوئی شخص تھوڑی بہت عربی کی بنیاد پر ایسا نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے جو اسلاف مفسرین ہمارے گزرے ہیں ان کی رہنمائی بہت ضروری ہے. اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں. وصیت کیا ہوتی ہے اور وصیت کی جائز اور ناجائز صورتیں کیا ہیں؟ وصیت یوں سمجھیے کہ ایک یک طرفہ ایگریمنٹ ہے، ایک یک طرفہ ایک اٹھایا جانے والا اقدام ہے کہ جس میں ایک شخص مرنے سے پہلے اس بات کا اقرار کرتا ہے یا اس بات کو مؤکد اور مؤید کر دیتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری فلاں جو چیز ہے وہ فلاں کو دے دی جائے. تو اس کے انتقال کے بعد حسب شرع کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو تو وہ چیز جس کے لیے اس نے لکھی تھی اس کو دے دی جاتی ہے. وصیت کی 2 صورتیں ہیں. ایک وصیت وہ ہے کہ جو نافذ ہوتی ہے، ایک وصیت وہ ہے جو باطل ہوتی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اپنے وارث کے لیے وصیت نافذ نہیں ہوتی، باطل ہوتی ہے. کوئی اس رشتہ دار کے لیے وصیت کر جاتا ہے کہ جس کو حسب قوانین وراثت میراث ملنی ہی ہے، تو اس کے لیے وہ وصیت نافذ نہیں ہوتی. ہاں اگر ورثہ بالغ ہیں اور تمام اس بات پر راضی ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے مرنے والے نے اسے دینا چاہیے، ہم اس بات پر راضی ہیں، تو گویا کہ پھر وہ اپنا حق چھوڑ رہے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں اس وصیت کی بھی نافذ ہونے کی صورت بنتی ہے. اس کے علاوہ وصیت کی فقہا نے 4 اقسام بیان کی ہیں. ایک وہ وصیت جو واجب ہے، وصیت واجبہ. دوسری وصیت جو مباح ہو. تیسری وصیت جو مکروہ ہو. چوتھی وصیت جو مستحب ہو. وصیت واجبہ سے مراد یہ ہے کہ بندے کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق باقی ہوں یا حقوق العباد باقی ہوں. حقوق العباد میں سے مالی حقوق، تو سب سے پہلے بندہ ان چیزوں کی وصیت کرے. مثال کے طور پر اس نے لوگوں کا قرضہ دینا ہے، لوگوں کے پیسے دینے ہیں،
لوگوں کی امانتیں دینی ہیں، تو اس پر لازم ہے کہ سب سے پہلے تو اپنی زندگی میں ہی فارغ ہو کر جائے اور زندگی میں ہی خلاصی حاصل کر جائے، لوگوں کو ان کا حق ادا کر جائے۔ لیکن اگر ایسا ممکن نہیں ہے تب بھی وصیت کر جائے کہ میں نے فلاں کی جو یہ امانت، یہ قرضہ، یہ ادائیگیاں کرنی ہیں، اور حقوق العباد کا جہاں معاملہ ہے، جہاں بندوں کے مالی حقوق اس کے اوپر عائد ہیں اور اس کے ذمے پر موجود ہیں، تو وہاں یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو گواہ بنا لے، تاکہ اس کے ورثہ کے لیے اعتراض نہ کریں کہ نہیں یہ جو وصیت ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں اور ایسی کوئی بات نہیں، اور لوگوں کا حق مارا نہ جائے۔ تو سب سے پہلے وصیت کے اندر درجہ ہے ان امور کا، ان چیزوں کا جو بندے کے اوپر واجب الادا ہیں، بالخصوص جو لوگوں کے حقوق، مالی حقوق واجب الادا ہیں، تو ایسی وصیت کا کرنا واجب ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس کیش پیسے نہیں ہوتے، یا ایسی روٹین ہوتی ہے کہ سامنے والے کے حوالے سے اطمینان ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ آہستہ آہستہ دے دیں گے، لیکن جیسے ہی بندے کا انتقال ہوا تو اس کی ساری پراپرٹی اب اس کی ملکیت سے نکل گئی۔ تو اب انتقال کے بعد سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ تجہیز و تکفین کے اندر جو بھی خرچہ ہوتا ہے وہ پورا کیا جائے گا، پھر قرض کی ادائیگی کی جائے گی، پھر وصیت کی ادائیگی کی جائے گی، اور وصیت کی ادائیگی کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ 1/3 مال بطور وصیت خرچ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ خرچ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی اپنا سارا مال، آدھا مال وصیت کے طور پر لکھ جائے تو وہ نافذ نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے ورثہ کا حق متاثر ہوتا ہے۔ وہی وصیت نافذ ہوتی ہے جو 1/3 مال پر مشتمل ہوتی ہے۔ تو وصیت کی پہلی صورت تو یہ ہے کہ جو اس کے ذمہ حقوق ہیں ان کے تعلق سے وصیت کر جائے۔ حقوق کا دوسرا درجہ ہے حقوق اللہ۔ مثال کے طور پر اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس کے ذمہ باقی تھی، اس پر حج فرض تھا، حج بدل کی وصیت کر جائے، نمازوں کی فدیے کی، روزے کی فدیے کی وصیت کر جائے، تو یہ وہ وصیت ہے کہ جس کا تعلق اولین مرحلے سے ہے۔ وصیت کا دوسرا درجہ ہے مباح وصیت، یعنی مثال کے طور پر اس کا کوئی دوست ہے اور وہ بڑا ہی، وہ خود بھی کھاتا پیتا آدمی ہے، فقیر نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، لیکن یہ اس کے لیے وصیت کرنا چاہتا ہے، جائز ہے۔ لیکن اگر یہ وصیت فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، امور خیر کے لیے کی جاتی تو یہ مستحب کہلاتی، لیکن اغنیاء کے لیے وصیت کرنا 1/3 کے اندر رہتے ہوئے بہرحال یہ بھی مباح ہے، جائز ہے، اسے ناجائز نہیں کہا جا سکتا۔ وصیت کی تیسری قسم وہ ہے جسے فقہاء نے مکروہ قرار دیا، یعنی گناہ کا کام قرار دیا۔ یعنی اگر اسے ظن غالب ہے کہ جن لوگوں کے لیے میں وصیت کر رہا ہوں یہ گناہ پر خرچ کریں گے، عیاشیوں میں اڑا دیں گے، تو لازم ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے وصیت نہ کی جائے۔ وصیت کی جو چوتھی قسم ہے، چوتھی قسم وصیت مستحبہ، یعنی غرباء کے لیے، فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، چیریٹی کے لیے، امور یعنی یہ جو رفع امہ کے کام ہیں ان کے لیے، ان چیزوں کے لیے وصیت کر جانا یہ مستحب ہے۔ تو وصیت کا فلسفہ یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے بہت کچھ دنیا میں اپنے لیے کیا ہے، میں کیوں نہ ان لوگوں کے لیے کر جاؤں کہ بظاہر ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن مجھے ان کے لیے کچھ کر کے جانا چاہیے۔ تو شریعت نے یہاں بھی باؤنڈیشن رکھی ہے، یہاں بھی ایک قید رکھی ہے کہ ٹھیک ہے اس کا اپنا مال تھا، یہ وصیت کرنا چاہتا ہے، لیکن اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ سارا مال ہی وصیت کر جائے، صرف 1/3 کے اندر وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں کہ وصیت کے فضائل اور مواقع، کہ وصیت کے کیا فضائل ہیں اور کیا مواقع ہیں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ ایک آدمی کتنی وصیت کر سکتا ہے۔ بخاری مسلم میں ایک حدیث پاک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں فتح مکہ کے سال اس قدر بیمار ہوا کہ موت کے قریب ہو گیا۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس مال کثیر ہے اور میری بیٹی کے سوا کوئی وارث نہیں، تو کیا میں اپنے پورے مال کی وصیت کر جاؤں؟ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا 2/3 کی وصیت کر جاؤں؟ فرمایا نہیں۔ عرض کی کیا آدھے مال کی وصیت کر جاؤں؟ ارشاد فرمایا نہیں۔ راوی کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا 1/3 مال کی یعنی 1/3 مال کی وصیت کر جاؤں؟ تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 1/3 مال اور 1/3 مال بہت ہے۔ تیرا اپنے ورثہ کو غنی چھوڑنا یعنی خوشحال چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ تو انہیں محتاج چھوڑے، کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ بلا شبہ تو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے جو کچھ خرچ کرے گا، مگر یہ کہ تجھے اس کا اجر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تو نے اپنی بیوی کے منہ میں اٹھا کر رکھا۔ اس حدیث پاک کے اندر دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کا ایک بہت ہی بنیادی فلسفہ بیان ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، نہ تو ایسا ہے کہ سارا مال ورثہ کے لیے ہی مختص ہو، شریعت نے ایک راہ دی کہ 1/3 مال ورثہ کے علاوہ پر بھی خرچ ہو سکتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے یہ بھی یہاں پر تلقین کی اور یہ راستہ دکھایا کہ کسی کے ذہن میں اگر یہ خیال ہے کہ یہ رشتہ دار میرے، میں ان کا کیوں خیال رکھوں، میں ان کے لیے کیوں مال چھوڑ کر جاؤں، تو شریعت نے اس سوچ کی مذمت بیان کی اور اس بات کی حوصلہ افزائی کی کہ انسان کو اپنے رشتہ داروں کا خیال ضرور رکھنا ہے، اور اگر وہ وصیت کرنا چاہتا ہے تو 1/3 مال اس میں اس کا اختیار ہے، اس مال میں وصیت کر سکتا ہے، باقی حصے میں نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنا، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا نیکی نہ ہو، بلکہ یہ بھی نیکی ہے۔ جو وصیت بندہ کرنا چاہ رہا تھا کہ میں یہ کام کروں اور وہ کام کروں، اسے سمجھایا گیا ہے کہ تمہارا اپنے رشتہ داروں پر، گھر والوں پر، یہاں تک کہ بیوی کے منہ میں جو لقمہ جاتا ہے اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو یہ بھی مواقع خیر ہیں، یہ بھی بھلائی کے لائق ہیں، یہ بھی احسان کے لائق ہیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو اپنی سوچ سے اور اپنے زاویے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا زاویہ تو کہاں رہا؟ جب شریعت کی تعلیمات ہمارے لیے اتر آئیں تو اب شریعت کی تعلیمات کے پیچھے ہی ہمیں چلنا پڑے گا، انہیں فالو کرنا پڑے گا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ رشتہ دار بڑا ہی برا سلوک کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اولاد والدین کا خیال نہیں رکھتی، اولاد چھوڑ جاتی ہے، دغا دے دیتی ہے، بڑھاپے کا سہارا نہیں بنتی، خبر گیری نہیں کرتی، پوچھنے نہیں آتی، یا وہ رشتہ دار کہ جو وراثت میں جن کا حصہ بن رہا ہوتا ہے، بندہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے کیا لینا ہے ان سے، میں ان کے ساتھ کیوں بھلائی کروں؟ نہیں، یہ غلط سوچ ہے۔ رشتہ داری ایک ایسا موقع ہے، ایک ایسا مرحلہ ہے، ایک ایسا مطلب کہ تعلق ہے کہ جو ختم نہیں ہو سکتا۔ رشتہ داری کا تعلق ختم نہیں ہو سکتا۔ رشتہ داری کا جب تعلق رہنا ہے، نسب کا تعلق رہنا ہے، تو وراثت کے جو قوانین ہیں ان کا دار و مدار الفت اور محبت پر نہیں ہے، رشتہ داری پر ہے۔ یعنی ویسے تو رشتہ داری کے اندر الفت و محبت ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی مثال کے طور پر بیٹا والد سے جو ہے وہ بالکل ہی باغی ہو چکا ہے، یا کوئی بیٹی ایسی ہے جو نافرمان ہو چکی ہے، یا بیوی ایسی ہے کہ شوہر کی کوئی خدمت نہیں کی، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جناب اب وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہے۔ دو طرح کے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھے ہیں۔ ایک وہ معاملات جو اس دنیا کے اعتبار سے ہیں، جو ظاہری اعتبار سے ہیں، اور ایک وہ ہے جو آخرت کے اعتبار سے ہیں۔ اگر کوئی کسی رشتہ دار کے ساتھ
भलाई से पेश नहीं आता, बुरा सलूक करता है, बीवी शौहर के हक़ को अदा नहीं करती, औलाद वालिद के हक़ को अदा नहीं करते या वालिदैन के हक़ को अदा नहीं करते, तो इन्हें क़यामत के दिन जवाबदेह होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इन्हें मतलब कि खुली छूट है, जो चाहे करें, लेकिन विरासत की जो बुनियाद है वो रिश्तेदारी पर है। असहाब फ़राइज़ के लिए जो हिस्सा कुरान पाक ने बयान कर दिया वो हिस्सा इन्हें ज़रूर मिलेगा। और कोई ये सोचता है कि नहीं, मेरी खिदमत नहीं की तो मैं महरूम कर दूँ इन्हें, ये सोच दुरुस्त नहीं है। ये दुनिया का एक निज़ाम है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया है, हमें उसी को फॉलो करना पड़ेगा। हमें इतना इख्तियार दिया है कि 1/3 माल के अंदर हम अपनी राय मुसल्लत कर सकें, अपनी राय को इख्तियार कर सकें, अपनी राय को तरजीह दे सकें, इसके अलावा हमें इख्तियार नहीं है। तो यूँ विरासत इसलिए वसीयत की तरफ जाना और इसलिए सारा माल कहीं और खर्च करना कि वारिस महरूम हो जाए, शरीयत मुतहरा ने इसकी मज़म्मत बयान की है। वारिस को महरूम करने के लिए अपने माल को खर्च करना या पूरे माल की वसीयत करना ये हरगिज़ जायज़ नहीं है। बहुत सारी शरीयत मुताहरा की तालीमात ऐसी हैं कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने हमारे माशरे के अंदर जो बेहतरी है उसके हवाले से हमें इरशाद फरमाए हैं। जैसा कि हदीस पाक में है, नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मर्द और औरत अल्लाह अज़्ज़ा व जल की इताअत व फरमाबरदारी 60 साल तक करते हैं। यानी बतौर मुबालगा का बयान किया कि कुछ लोग वो होते हैं कि जो 60 साल तक अल्लाह ताला की इताअत में, फरमाबरदारी में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। फिर जब उनके मौत का वक्त करीब आ जाता है तो वो वसीयत के अंदर ज़रर पहुंचाते हैं रिश्तेदारों को। तो फरमाया उनके लिए दोज़ख की आग वाजिब हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हम कई एतबार से अपने माल के मालिक हैं, लेकिन कई एतबार से माल के मालिक नहीं है। आप देखें, सांस जैसे बंद होता है वर्षा इसके मालिक हो जाते हैं। तो अब कोई ये समझे कि नहीं, वर्षा मालिक ना हो तो ये अल्लाह तबारक व तआला के बनाए हुए निज़ाम से तसादुम है। एक मुसलमान तसादुम पर नहीं उतरता, अपनी ख्वाहिशात को ताबे करता है, अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और फरमाबरदारी के ताबे रखता है। तो नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने मुज़म्मत इरशाद फरमाई और उसके बाद आपने एक आयत मुबारका पढ़ी, मिन बादी वसीयतिन यूसा बिहा औदैन गैर मुदार, के ये लोग हैं ये अमल करते हैं उसके बाद वसीयत पर, और ऐसी वसीयत कि जिसके अंदर किसी किस्म के ज़रर का पहलू नहीं होता। तवील आयत नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने तिलावत फरमाई, कुछ हिस्सा मैंने आपके सामने बयान किया है। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने वारिस की मीरास काटे, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन जन्नत से उसकी मीरास को काट दे। तो देखा आपने, मज़म्मत बयान की गई उन लोगों की कि जो अपने किसी वारिस को ना देने के लिए वसीयत करना चाहते हैं। अब देखिए कैसा पाकीज़ा निज़ाम है। अगर कोई शख्स ये वसीयत करता है बिलफ़र्ज़ कि मेरी सारी प्रॉपर्टी मस्जिद की है, मदरसे की है, शरीयत कहती है कि ऐसी वसीयत पर अमल करना जायज़ नहीं है। सिर्फ उसी वक्त जायज़ है कि 1/3 जो उसने वसीयत की है उसमें से 1/3 खर्च किया जाएगा, बाकी वर्सा का होगा। वर्सा का जो हक है वो नहीं मारा जा सकता, वो ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगले नुक्ते की तरफ चलते हैं। वसीयत एक बेहतरीन माशरती हल है। हम देखते हैं कि शरीयत एक निज़ाम का नाम है। दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, एक ऐसा निज़ाम है जिसने हमें इनफरादी हैसियत से ज़िंदगी गुजारना हमारे लिए आसान किया, और जो हमारा मुआशरा है और जो हमारी एक इज्तिमाई ज़िंदगी है, उस इज्तिमाई ज़िंदगी में भी
शरीयत मुताहरा कदम कदम पर हमारी रहनुमाई करती है। शरीयत मुताहरा ने हमें बहुत सारे उमूर दिए, बहुत सारे निज़ाम दिए, बहुत सारे तरीक़े दिए, मुख्तलिफ़ मतलब कि ज़िंदगी के हिस्सों में हम उन पर अमल करते हैं। वसीयत एक ऐसा ही तरीक़ा है जिसमें एक इंसान ये कहता है कि मेरे मरने के बाद मेरे माल का इतना हिस्सा फला फला को दे दिया जाए। एक बात तो क्लियर हुई कि वारिस के लिए वसीयत नहीं होती, जिसको बतौर विरासत नहीं मिल रहा होता उसके लिए वसीयत होती है। वो इसके मोहल्ले के गरीब अफराद भी हो सकते हैं, इसके दूर के रिश्तेदार भी हो सकते हैं, मस्जिद भी हो सकती है, मदरसा भी हो सकता है, चैरिटी के काम भी हो सकते हैं जहाँ मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचता हो। तो वसीयत जो है वो फलाह और बहबूद के लिए एक बहुत ही मौसर चीज़ है, हमारे माशरे की तरक्की के लिए एक बहुत ही मौसर चीज़ है। और कई ऐसे मौक़े होते हैं कि बाज़ रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि जिनको विरासत से हिस्सा नहीं मिल रहा होता। मिसाल के तौर पर अगर बेटा मौजूद है तो पोते का हिस्सा नहीं होता। अब बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल पेश आती है कि मिसाल के तौर पर ज़ैद का इंतकाल हुआ, उसके 4 बेटे थे और एक बेटे का इंतकाल ज़ैद की ज़िंदगी में ही हो गया था। मिसाल के तौर पर उस बेटे का नाम बकर था, बकर का इंतकाल ज़ैद की ज़िंदगी में हो गया, तो अब विरासत तो उसके लिए है नहीं। अगर बकर ज़िंदा होता, ज़ैद की मौजूदगी में ज़ैद का इंतकाल होता और वो ज़िंदा होता बकर, तो विरासत में उसको हिस्सा मिलता। बकर बाद में इंतकाल कर जाता तो उसकी जो औलाद है, बीवी बच्चे, उनको हिस्सा मिलता। लेकिन अगर ज़ैद की ज़िंदगी में उसका बेटा एक बकर इंतकाल कर जाता है, उसके यतीम बच्चे भी हैं, लेकिन ज़ैद के 3 और बेटे भी हैं, तो अब विरासत के कवानीन ये कहते हैं कि जब बेटे मौजूद हैं तो बेटों की मौजूदगी में पोते को हिस्सा नहीं मिल सकता और इस बेटे को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। ये विरासत के कवानीन हैं। ये वो कवानीन हैं जो हमारे फुक़हा ने बहुत तफसील के साथ बयान किए हैं। अब इस बात में कोई शक नहीं है कि ये जो बेटे हैं जो ज़िंदा हैं, जो रूबू सेहत हैं, आमतौर पर ये होता है कि एक बंदा जब ज़िंदा होता है तो सेहत के साथ भी होता है, बीमार भी हो सकता है। तो यहाँ एक मंजर कशी में कर रहा हूँ कि ये ज़िंदा हैं, कमा सकते हैं, अपने मतलब के बाल बच्चों की परवरिश कर सकते हैं, उसके बावजूद इनको विरासत से हिस्सा मिला। एक अक़ली एतराज़ ये किया जाता है कि वो यतीम बच्चे जिनका बाप इंतकाल कर गया, दादा की विरासत से इनको कुछ नहीं मिल रहा, तो शरीयत मुताहरा ने इनके लिए एक बड़ा ही अच्छा निज़ाम मुकर्रर किया है कि जब दीनी मालूमात होंगी तो हम जो बेहतर हल है उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, और अगर हमें दीनी मालूमात हासिल नहीं होंगी तो हमारे सामने कोई बेहतर हल भी फ़ायदे का सामान नहीं बन सकता। हल इसके लिए शरीयत मुताहरा ने यह दिया है कि दादा को ये चाहिए कि जब ऐसी सूरत हाल है कि रिश्तेदारों की ये पोजीशन है कि उसके बेटे को जो है वो हिस्सा जो मिलना था वो तो अब नहीं मिलेगा, उसका इंतकाल पहले ही हो गया, और उसकी वजह से जो उसके बच्चे हैं या बहू है उनको भी कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, तो वो उनके लिए 1/3 में से वसीयत कर जाए कि भाई बतौर विरासत तो इनको कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन इतने फ़ीसद से जो 1/3 के अंदर अंदर हो, मेरे मरने के बाद मेरे माल का इतना हिस्सा इनको दे दिया जाए। तो ये एक तरीका है उन अफराद की माली मावनत का, माली तौर पर उनके मददगार बनने का, वसीयत के ज़रिए उनकी खबरगिरी करना मुमकिन है। इसी तरीके से बेटी का इंतकाल हो जाता है ज़िंदगी में, उसके भी अगर बच्चे हैं उनके लिए भी वसीयत की जा सकती है। तो वो अफराद के जिनको बतौर विरासत कुछ नहीं मिल रहा उनके लिए वसीयत की जा सकती है। इसी तरीके से उमूर खैर हैं, रफ़ाए अम्मा के काम हैं, मस्जिद मदरसा है। बंदा जो है वो बाज़ औक़ात बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ करना चाहता है कि मैं नेकी में हिस्सा लूँ, मैं बहुत सारे लोग दीन की खिदमत करते हैं,
دین کی خدمت میں مشغول عمل رہتے ہیں، میں بھی کچھ حصہ ملاؤں، لیکن زندگی کی گاڑی اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ حصہ نہیں ملا پاتا۔ پھر ایک ایسا موقع آتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میرے رشتہ دار بھی امیر ہیں، غنی ہیں، میرے بال بچے بھی امیر ہیں، غنی ہیں، اور وراثت سے انہیں بہت کچھ مل جائے گا، اگرچہ کہ غنی ہے پھر بھی بہت کچھ مل جائے گا وراثت سے۔ تو اس کے لیے ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ 1/3 حصے کے اندر اگر وصیت کر جائے، لیکن وصیت اسی وقت کارگر ہوگی، اسی وقت مؤثر ہوگی جب اس کے الفاظ ایسے ہوں گے کہ جو وصیت پر مشتمل ہوں۔ علماء سے رہنمائی لے لی جائے کہ وصیت کن الفاظوں سے ہوتی ہے، وصیت کا ڈاکومنٹ کیسے بنتا ہے، وصیت کو قانونی حیثیت کیسے دی جاتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ وصیت تو کر دی جائے، بعد میں ورثہ کسی کو پاس سے کھڑے نہ ہونے دیں۔ تو وصیت کی جو تقاضے ہیں وہ دنیا میں بندہ پورے کر جائے اور کسی نیک مقصد کے لیے اپنا پیسہ جو ہے وہ مختص کر کر چلا جائے، تو یقینی طور پر اس کے مرنے کے بعد وہ پیسہ صدقہ جاریہ کا سامان بن سکتا ہے۔ دو ایسے اسباب ہیں کہ جن کے ذریعے بندہ اس طرح کے کاموں میں حصہ لے سکتا ہے۔ ایک ہے وقف کرنا، وقف اپنی زندگی میں ہوتا ہے۔ کوئی بندہ اپنی زمین، اپنی کوئی دکان، کوئی مکان کسی مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، یتیموں کے لیے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے، غرباء اور فقراء کے علاج معالجے کے لیے مختص کر دیتا ہے۔ تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں وقف کے بھی۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ میرا مکان ہے یا میری دکان ہے یا پراپرٹی ہے، یہ وقف اس طور پر ہے کہ اس کی جو آمدنی اور کرایہ ہے یہ جاتا رہے گا اس مد کے اندر، تو یوں وقف ہوتا ہے، وقف اپنی زندگی میں ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ وقف ہے، اس کو بھلے بیچ کر جو ہے وہ یعنی یہ وقف ہے، اس کو باقی رکھا جائے یا پھر اس کو بیچ کر تبدیل کر دیا جائے، اس کی پھر مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ جو وصیت ہوتی ہے وہ مرنے کے بعد ہوتی ہے، یعنی وقف کا جو تصرف ہے وہ بندہ زندگی میں کر لیتا ہے۔ وصیت ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس کا تعلق بندے کے مرنے کے بعد ہوتا ہے، یعنی بندہ یہ لکھ کر یا یہ کہہ کر جاتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یا یہ جو اتنی اماؤنٹ ہے یا یہ فلاں جو چیز ہے میرے مرنے کے بعد فلاں مد میں خرچ کی جائے۔ اب پھر وہ حسب وصیت خرچ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ وصیت کی ایک قسم وہ ہے کہ جس کا احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ جس کی تاکید بیان کی گئی، اور اس بات کی تاکید بیان کی گئی کہ بندہ جو ہے اس سے کسی حال میں بھی غفلت نہ کرے۔ اس سے مراد محدثین نے فرمایا وہ وصیت ہے کہ اصل میں موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، موت کسی بھی لمحے آ سکتی ہے۔ کاروباری دنیا کے اندر لین دین چل رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات بندے کو پتہ ہوتا ہے لیکن اس کی اولاد کو نہیں پتہ ہوتا، اس کے رشتہ داروں کو نہیں پتہ ہوتا اس کا کس سے لین دین چل رہا ہوتا ہے۔ پھر انتقال کے بعد ایک تنازع ہوتا ہے، ایک فساد برپا ہوتا ہے۔ تو اولین درجہ اس کا یہ ہے کہ جب بھی کسی سے لین دین ہو، ادھار کے اندر کچھ لینا ہو یا کچھ دینا ہو، دونوں ہی صورتوں کے اندر اس کو لکھ لیا جائے، اس کو قلم بند کر لیا جائے، تاکہ ایک دستاویز کے طور پر، ایک ثبوت کے طور پر یہ بات موجود ہو کہ اس نے کس کا دینا تھا، آخرت میں وبال نہ آئے، اور اس نے کس سے لینا تھا تاکہ وہ پیسہ کوئی کھا نہ جائے اور اس کے جو ورثہ کو ملنا تھا وہ حق نہ مارا جائے۔ تو یوں کوئی بھی لین دین کا معاملہ ہو اس کو لکھتے رہنا چاہیے، وقتاً فوقتاً اپنے جو بھی کاروبار کو سنبھالتا ہے اولاد میں سے اسے اعتماد میں لیتے رہیں، اسے بتاتے رہیں، گھر والوں کو بتاتے رہیں، اس کی ایک کاپی تیار کر رکھیں، اس کی اطلاع دیتے رہیں۔ موت اچانک آتی ہے، کسی بھی لمحے آ سکتی ہے۔ تو وصیت کے جو قوانین ہیں، وصیت کا جو نظام ہے، وصیت کا جو سسٹم ہے، وصیت کے جو احوال ہیں، ویسے تو بہت وسیع ہیں، تفصیلی ہیں، جامع ہیں۔ ایک ان کا اجمالی تعارف، تھوڑا سا خلاصہ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 کے تحت میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ پر مکمل طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری خواہشات کو، ہماری چاہتوں کو، ہماری مرضی کو شریعت مطہرہ کے
تابع کر دے، ہم مطیع اور فرما بردار بن جائیں، اور جو شریعت مطہرہ کی تعلیمات ہیں اسے ہی ہم مقدم سمجھیں، اس کو ہی ہم فالو کریں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب۔ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔